اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے پیارے پاکستانیوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اس غیر محفوظ ملک میں آپ کی نہ صرف جائیداد میں مال و جان بلکہ عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ تو آج بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جناب ہمارا جو نظام عدل ہے وہ مکمل اس پلان پہ جو لنڈن پلان تھا اس کے اوپر پورا اترا ہے، اور جیسا کہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے، تو وہ جو ہے وہ ایک زنگ آلود لوہے کے اوپر سے جو ہے ان کا کام یہ ہوگا کہ اس کی صفائی کرنی ہے، اس کو چمکا کے نکالنا ہے، اور آج جو ہے وہ پورے انصاف کا قتل کر کے ایک ہی لاب سائیڈڈ قسم کے اپنے کہہ لیں ہم نوا اپنے سوچ جیسے ججز کا پینل بٹھا کر سات کا پینل تھا، 6-1 سے جو ہے وہ معطل کر دی سزا، جو پورے ثبوتوں کے ساتھ، پورے کہہ لیں کہ فیکٹس کے ساتھ، آئین کے مطابق، اور کوئی تصادم نہیں تھا آئین کا ساتھ اس کا۔ اور لیکن کیا کیا ہے قاضی صاحب نے، واردات ڈالی ہے کہ وہ آئین جو کہ پی ڈی ایم نے چند جو مہینے آئے ہیں جس میں نہ صرف ایک ایک دن کر کے جو پیسہ جوڑا تھا عمران خان نے اس کو صرف کیا، بے دریغ خرچ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب انہوں نے کیا واردات ڈالی کہ جو آئین کے ساتھ ان کی وارداتیں رہیں، نیب کے قوانین میں ترمیم، دوسری ترمیم، تو یہ تمام ترامیم میں انہوں نے یہ بھی ڈال دی کہ یہاں پر الیکشن کمیشن کے لیے جو ہے کیسے اہل ہونا ہے، اس میں ایک قانون کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ کانفلکٹ آ گیا ان کے درمیان۔ تو اب جو ہے وہ یہ کوشش کیا کی جا رہی، سیدھا سا بات ہے کہ فیصلہ آ گیا، تو جو فیصلہ آپ جناب اس کو 7-0 کی بھی اگر منظوری دے دیتے تو اس سے کیا فرق پڑنا تھا۔ ایک یا افریدی کوئی اتنے زیادہ کریڈیبل پرسن تو ہے نہیں کہ آپ نے ان کو اس لیے رکھا ہے۔ یہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کی چال ہوتی ہے کہ کیسے شخص کو جس کا کوئی ایک آدھ فیصلہ بہتر ہو تو اس کو ایسا رکھیں گے تاکہ جو ہے عوام کے اندر یہ تاثر پھیلے کہ یہ ایک شخص جو ہے بڑا ایماندار ہے، لیکن ایسا نہیں ہے جناب۔ میں نے اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو شعور اس قوم کو مل چکا ہے نا، وہ خود ہی ان لفافوں کی دنیا میں پہچان لیتی ہے کہ کون سے لفافے ہیں اور کون سے حق بات کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ میرا آپ کو مشورہ بھی ہے کہ آپ ہر اس شخص کو جو سچ کی آواز بنا ہوا ہے اس کو سبسکرائب کریں، اور یہ جو لائیو سٹریم میڈیا ہے اس کو سبسکرائب کریں، اور یہ آپ کا ضمیر گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ کون بندہ سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بولتا ہے۔ جی تو ہم آتے ہیں آگے اس کے کہ اس سے ہوا کیا ہے۔ اس سے ہونا کیا ہے کہ آپ نے اخلاقی روایات کی تو تباہی پہلے پھیر دی ہے، اس لندن پلان میں جو کہ بالکل ایکسپوز ہو گیا، مریم کی ویڈیو تک لیک ہو گئی کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جناب جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو مرسڈیز بی ایم ڈبلیو دی ہے، اور جو ہے جج صاحب جو ہے کسی کا نام اب میں نہیں رہتا، آپ کو بھی پتہ ہے، ان کو پلاٹس دیے گئے ہیں، اور جس کے بدلے میں یہ طے پایا تھا کہ آپ نے جناب مجھے بحال کرنا ہے۔ اس میں نہ تو آئین کا پاس رکھا گیا، نہ کسی قدر کا پاس رکھا گیا، حالانکہ یہ بحال کرنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ ان کا ووٹ مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے، یہ اپنی ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتے اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اگر وہ آر ٹی ایس سسٹم بٹھانے والا، نیٹ بند کرنے والی یہ بھودی سی جو چالیں، شیطانی چالیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان کی چالیں بہت بھودی ہوتی ہیں، آپ ڈٹ کے سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو یہ چالیں جو ہے نا وہ یہ آپ کو شکست نہیں دے سکتی، اور وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے عمران خان کے ساتھ ہے، یا جو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ ہے، اور کیسے ایک آرٹیکل نے ان کو ایسی آگ لگائی ہے، اور وہ آرٹیکل جس میں اکانومسٹ جو ہے وہ خود ایک حیرت انگیز قسم کی خوشی کا شکار ہے کہ 2007 کے بعد سب سے زیادہ پڑھا جانے والا جو آرٹیکل ہے وہ عمران خان صاحب کا آرٹیکل ہے۔ تو اس پہ شہباز گل صاحب نے جناب کافی ہنسایا ہے اس کے اوپر کہ
نواز شریف نے صاحب کا یعنی ایک ایسے کہ ان کا بھی پروگرام ہے صاحب، ذرا ذہن میں تو ایک دل میں تو آتا ہے کہ نواز شریف کے میں بھی آرٹیکل لکھوں، تو میں نے سوچا کہ کیونکہ گیل صاحب فیصل آباد کے بھی ہیں، میں بھی فیصل آباد سے میرا تعلق ہے، اور ہمارے گاؤں کا درمیانی فاصلہ بھی کوئی 5-6 کلومیٹر ہی ہے، تو میں یعنی 251 آر بھی بنڈالہ سے ہوں، اور یہ ان کا گاؤں بھی قریب ہی پڑتا ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ واقعی یعنی کہ گوال منڈیلا صاحب جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ میں تو جو ہے بہت بڑا یعنی ایک مفکر اور رستو اور یہ وہ، اور ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ بھی رستو ہیں، یعنی جو ہے احسن اقبال جیسے ہو گئے، پرویز رشید جیسے ہو گئے۔ اب ان کو تو یہ لیٹر لکھتے تھے، وہ جو ایک آدھ لائن ہوتی ہے اس میں اردو اتنی مشکل ہے کہ نواز شریف کی 7 نسلوں کو بھی نہ آئے، لیکن وہ اردو جناب عرفان صدیقی صاحب کی لکھی ہوتی تھی، جن کو سوائے اردو میں یعنی وہ نیچے لاگ کے جو بندہ شخص لکھتا ہے نا، وہ لکھنے کے کوئی ان کا نام نہیں ہے کوئی ادب میں، یہ وہ ادیب ہوتے ہیں جو صرف جن کو کہا جاتا ہے کہ تیرے کردار پہ تھو، کہ تو نے اپنی ساری روایات، اپنا ادب، اپنا لٹریچر جو کہ انسان کے پاس اللہ کی دین ہوتا ہے، ہر کوئی رائٹر پوئٹ نہیں بن جاتا، لیکن تم لوگ قلم بیچ دیتے ہو، ہر بندہ لکھاری نہیں ہوتا، یعنی تلوار بیچ دینا بھی جرم ہے ہمارے ہاں اسلام میں، غلط ہے، لیکن قلم بیچ دینا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ قلم کے ساتھ تو جو ہے وہ علم کو سکھایا جاتا ہے، اور علم کو اگر آپ علم کا گلا گھونٹ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی اس ملک کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر سے آپ نے کیا کیا ہے جی، ویسے ہم کہیں گے جی عاصم منیر صاحب یا دوسرے جو بڑے اچھے عہدوں پر ہیں وہ تو ملک کی ترقی چاہتے ہیں، ادھر سے وہ کہہ رہے ہیں ہم اکانومی بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں ہمارا روپیہ مستحکم ہو، ہماری جو ہے نا فوج پر تنقید کوئی نہ کرے، ہاں لیکن وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، معصوموں کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، وہ آپ کا ظلم ایک طرف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے جناب اس کا مکمل ساتھ دے کے ہینڈلر بن کے جو لینڈن پلان تھا، آپ ریٹائرڈ ہو چکے تھے، آپ کو دوبارہ سے لایا گیا، اور اب آپ ایکسٹینشن کے چکر میں آپ بھی بیٹھے ہیں، دوسرے دونوں چیف یعنی ایکسٹینشن کے چکر میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ عمران خان جو مرد کلندر بیٹھا ہے، جس کو مرشد جی قوم مانتی ہے، وہ یہ کہہ کر گیا تھا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، اور اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، بریکنگ نیوز ہے کہ عمران خان کا دوسرا، کیونکہ یہ انویٹیشن دی جاتی ہے اکانومسٹ کی طرف سے، تو دوسرا جو لیٹر یا آرٹیکل کہہ لیں وہ تیار ہے چھپنے کے لیے، جو جا چکا ہے، کیونکہ خان صاحب کو پتا تھا کہ پہلے آرٹیکل کے ساتھ ہی، اور دوسرا ان کو یہ پتا تھا کہ جج صاحب کا فیصلہ کیا آنا ہے، اس لیے بڑے وسوخ ذرائع سے آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ لیٹر جو ہے وہ چھپنے کے لیے تیار ہے، اور اس میں یہ تمام کا تمام جو آج آپ نے دیکھا ہے وہ اس میں پہلے ہی آ چکا ہے، ٹھیک ہو گیا، اس پہ ساری بات آ رہی ہے۔ اور ہاں اس کے علاوہ ایک خوشخبری ہے کہ اظہر صدیق صاحب نے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے، اور آپ بھی نے کہیں اس کو اوپن ذرا کورٹ میں چلائیں، اور ان کے جو نا قانون کی دھجیاں جو وہ بکھیریں گے جس تیاری کے ساتھ وہ آ رہے ہیں، وہ ان کو لگ پتا جائے گا، ان کو اپنے جو ڈرامے سارے جو ہے نا وہ ایسے فلاپ ہوں گے کہ جیسے ہونے کا حق ہوتا ہے۔ تو ویسے جو اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ کتنے کے یعنی ملک کے یہ وفادار ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے کل نیٹ اس لیے بند کر دیا کہ ایسا ملک جہاں پہ یہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ ایک بھی کینسر ہاسپٹل بن سکتا ہے، وہاں پہ 2 بن چکے ہیں، فنکشنل ہیں، تیسرا جو ہے وہ فنکشنل ہونے والا ہے کراچی کا، اور یہ تمام کا تمام ہمارے پاکستانی قوم کے لیے، آپ سمجھیں جو پٹواری ہیں خاص کر وہ بھی سمجھیں کہ آپ کے لیے یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا علاج جو ہے مفت ہو سکے، اور یہاں پاکستان میں کینسر کا علاج ہو سکے، لیکن انہوں نے اس اچھے کاز کو بھی سیاست کی بھیڑ چڑھاتے ہوئے جو ہے نیٹ کو جو ہے وہ بند کر دیا، سلو کر دیا، اور جس کی وجہ سے اپنی طرف سے یہ سمجھے کہ ہم ناکام کریں گے جی، یہ بہت کم پیسہ اکٹھا کرنے دیں گے غریبوں کے لیے، غریبوں کے پیسے کے اوپر، یعنی یہ بھی نہیں کہ ان کی جیب میں جانا، لیکن وہ صرف غریبوں تک پہنچنے نہیں دینا۔ تو الحمدللہ لوگوں نے اس سے بڑھ چڑھ کے جو ہے اتنا ہی زیادہ جتنا شاید نہ دیتے، اس سے ریکارڈ جو ہے جمع کروا دیا ہے۔ تو جناب آپ کی سیاست فوت ہو چکی ہے، آپ کس لیے بحال ہو رہے ہیں؟ آپ کو قوم نے نااہل کر دیا، آپ کو قاضی فائز عیسیٰ جیسے 1000 عیسیٰ جو ہے نا وہ کرتے رہے آپ کو بحال۔ جی اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔